الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ الاصول من علم الاصول کی بحث نسخ میں کل کے درس میں ہم نے نص منسوخ کے اعتبار سے نسخ کی قسموں کا دراسہ کیا تھا اور یہ بتلایا گیا تھا کہ منسوخ کے اعتبار سے نسخ کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ لفظ باقی رہے لیکن حکم منسوخ ہو جائے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ قسم قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے، یعنی جہاں پہ بھی نسخ کا فیصلہ کیا گیا ہے وہاں پہ غالباً یہی قسم مراد ہوتی ہے کہ لفظ باقی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 کہ اگر 10 ہوں، تمہاری تعداد 10 ہو اور تمہارے دشمنوں کی تعداد 200 ہو تب بھی تمہیں ان سے ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا ہے۔ دوسری قسم یہ تھی کہ لفظ منسوخ ہو جائے لیکن حکم باقی رہے، یعنی لفظ قرآن کے اندر موجود نہ ہو لیکن اس کا حکم باقی رہے۔ اس کی مثال دی گئی تھی جیسے رجم کی آیات۔ رجم کی آیت قرآن کریم میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس آیت کو پڑھا بھی، اس آیت کے معنی و مفہوم کو جانا بھی اور اس آیت کو یاد بھی ہم لوگوں نے کیا۔ اور رہی بات اس آیت پر عمل کرنے کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے جن لوگوں نے زنا کا ارتکاب کیا اور وہ شادی شدہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو رجم بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب خلفائے راشدین کا دور آیا تو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بھی اس آیت کے اقتضاء کے مطابق عمل کیا اور جن لوگوں نے فحش کاری کا ارتکاب کیا تھا اور وہ شادی شدہ تھے تو ہم نے ان کو رجم کیا۔ لیکن آیت رجم قرآن کریم میں کہیں پر موجود نہیں ہے، گویا کہ اس کا لفظ منسوخ قرار دے دیا گیا ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ تیسری قسم کی گئی تھی کہ لفظ بھی منسوخ ہو جائے اور حکم بھی منسوخ ہو جائے، یعنی کچھ بھی باقی نہ بچے۔ جیسے 10 رضعات والی جو آیت تھی کہ اگر ایک بچہ کسی عورت کے پستان سے 10 مرتبہ دودھ پی لے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی، اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا اور اس کے حکم کو بھی منسوخ کیا گیا، یعنی لفظ بھی قرآن میں نہیں ہے اور اس کا حکم بھی منسوخ ہے، اس کے حکم پہ بھی عمل نہیں ہوگا۔ آج ناسخ کے اعتبار سے، ابھی تک یہ جو 3 قسمیں گزری تھی یہ منسوخ کے اعتبار سے نسخ کی تقسیم کی گئی تھی۔ آج جو بحث ہمارے سامنے ہے وہ ناسخ کے اعتبار سے، یعنی جو بعد میں آنے والی نص ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ بعد میں آنے والی نص کے اعتبار سے، ناسخ کے اعتبار سے نسخ کی 4 قسمیں ہیں۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے 4 قسموں کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے کہتے ہیں نسخ القرآن بالقرآن، یعنی قرآن کو قرآن کے ذریعہ سے منسوخ کرنا، یعنی کسی آیت کو کسی آیت کے ذریعہ سے منسوخ کرنا۔ جو چیز منسوخ ہوگی وہ بھی آیت ہوگی اور جو چیز ناسخ ہوگی وہ بھی آیت ہوگی۔ اس سے پہلے مثال بیان کی جا چکی ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 کہ اگر 20 تمہارے جوانوں کی تعداد ہو اور دشمنوں کی تعداد 200 ہو تو 20 لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ 200 لوگوں کا مقابلہ کریں۔ اس آیت میں کہا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا الآن خفف اللہ عنکم کہ اب اللہ تعالیٰ تخفیف کر رہے ہیں اس معاملے میں تمہارے حق میں۔ حکم کیا دیا کہ اگر 100 لوگ ہوں تو وہ 200 کا مقابلہ کریں، اگر 1000 ہوں تو وہ 2000 کا مقابلہ کریں۔ یعنی پہلی والی آیت میں، پہلی والی بھی قرآن کی آیت ہے، اس کے بعد بھی قرآن کی آیت ہے، دونوں قرآن کی آیات ہیں۔ پہلی آیت میں کہا گیا کہ 10 کے مقابلے میں 1،
دوسری آیت میں کہا گیا کہ نہیں 2 کے مقابلے میں 1۔ تو جو 2 کے مقابلے میں 1 ہے یہ آیت متأخر ہے 10 کے مقابلے میں 1 والی آیت سے۔ تو جو متأخر ہے وہ ناسخ ہے اور جو متقدم ہے وہ منسوخ ہے، لہذا دوسری آیت قرآن کی آیت ہے، یعنی جو ناسخ ہے وہ بھی قرآن کی آیت ہے اور جو منسوخ ہے وہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ تو یہ مثال ہے کہ قرآن کا نسخ قرآن کے ذریعہ سے یا آیت کا نسخ آیت کے ذریعہ سے۔ دوسری قسم ہے قرآن کا نسخ سنت کے ذریعہ سے، یعنی قرآن کو منسوخ کیا گیا ہو سنت سے، حدیث سے، یعنی جو پہلے حکم آیا نازل ہوا ہے وہ قرآن میں ہے، بعد میں جو حکم آ رہا ہے وہ حدیث میں ہے، تو حدیث کے ذریعہ سے قرآن کو یا قرآنی آیت کے حکم کو منسوخ قرار دے دیا جائے۔ علامہ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَمْ أَجِدْ لَهُ مِثَالًا سَلِيمًا، ہمیں کوئی اس کی سلیم یعنی بہت عمدہ مثال نہیں ملی ہے کہ میں اس کو بیان کروں۔ لیکن اگر ہم علماء کرام کو دیکھیں جنہوں نے اصول فقہ پہ کتابیں تالیف کی ہیں تو ان لوگوں نے بہت ساری مثالیں دی ہیں۔ انہی میں سے ایک مثال ہے کہ جیسے جو میراث کی آیتیں ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک، یہ جو میراث کی آیتیں ہیں جس میں ہر ایک کا حصہ بیان کیا گیا ہے، کہتے ہیں میراث کی آیتوں کو منسوخ کیا گیا ہے لا وصیت لوارث سے، کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، نہیں میراث کی آیتیں نہیں، جو وصیت کی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ اپنے مال میں سے وصیت کرو اپنے بچوں کے لیے، تو اس حکم کو لا وصیت لوارث کی جو حدیث ہے اس سے منسوخ قرار دیا گیا ہے۔ اب وہ آیت کون سی ہے اس کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وہ آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول سورۃ البقرہ آیت نمبر 180، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے، متقین پر واجب کیا ہے کہ اپنی موت سے پہلے وصیت کریں، اگر مال ہے تو مال میں وصیت کریں۔ کن کے لیے وصیت کریں؟ والدین کے لیے اور اقربا کے لیے، یعنی والدین کے لیے وصیت درست ہے اس آیت کے بموجب۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت درست نہیں ہے، اور والدین میت کے مال کے وارث ہیں، لہذا حدیث میں بتلایا گیا کہ کسی بھی وارث کے لیے اگر وہ والدین بھی ہیں تب بھی ان کے لیے وصیت درست نہیں ہے۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اس حدیث کے ذریعہ سے منسوخ قرار دیا گیا ہے کس کو؟ ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین والی آیت کے حکم کو، لہذا عمل کس پہ ہوگا کہ کسی بھی وارث کے لیے وصیت درست نہیں ہے۔ تو یہ مثال دی ہے ہمارے علماء اصول فقہ نے کہ قرآن کے کسی آیت کو منسوخ قرار دینا کسی حدیث کے ذریعہ سے۔ اب تیسری قسم ہے، یہ تو دوسری قسم تھی، یعنی قرآن کے کسی آیت کو منسوخ قرار دینا قرآن کے کسی آیت کے ذریعہ سے، یہ پہلی قسم ہو گئی۔ دوسری قسم کسی آیت کو کسی حدیث کے ذریعہ سے منسوخ قرار دینا، یعنی حدیث ناسخ ہوگا اور آیت قرآنی منسوخ۔ تیسری قسم ہے حدیث منسوخ ہوگا اور آیت قرآنی اس کا ناسخ ہوگا، یعنی حدیث پہلے آیا ہو، اس کا حکم پہلے آیا ہو، بعد میں قرآن کی کوئی آیت آ کر کے اس حدیث سے ثابت شدہ حکم کو منسوخ قرار دے رہی ہو۔ اس کی مثال جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور جہاں کہیں بھی ہوں آپ خانہ کعبہ کو ہی اپنا قبلہ بنائیں گے۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف اپنے قبلے کو آپ بنائیے، مسجد حرام کی طرف اپنے رخ کو آپ پھیریے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس آیت کا پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے؟ جب ہم شان نزول میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی اسلام میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے آئے تب بھی 16 مہینے تک یا 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ اس کے بعد تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس چیز کا ثبوت ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ احادیث کے ذریعہ سے۔ لہذا احادیث سے ثابت تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں گے۔ احادیث کے ذریعے سے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تھا اور یہ اس حکم پہ لوگ عمل کر رہے تھے۔ بعد میں قرآن کی آیت آتی ہے، کہتی ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ اب آپ بیت المقدس کی طرف اپنا رخ نہیں کریں گے بلکہ مسجد حرام کی طرف کریں گے۔ تو حدیث میں بیت المقدس کی طرف رخ کرنا، قرآن میں مسجد حرام کی طرف رخ کرنا، یعنی پہلے حکم کو، بیت المقدس والے حکم کو منسوخ قرار دے دیا گیا۔ تو یہ مثال ہے کہ حدیث کے ذریعہ سے کوئی حکم پہلے ثابت ہو، پھر اس حکم کو قرآنی آیت کے ذریعہ سے منسوخ کر دینا۔ چوتھی قسم ہے، یہ تو ہو گئی تیسری قسم، یعنی ناسخ کے اعتبار سے نسخ کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہو گئی آیت کو منسوخ کرنا آیت کے ذریعہ سے ہی، دوسری قسم آیت کو منسوخ کرنا حدیث کے ذریعہ سے، تیسری قسم حدیث کو منسوخ کرنا آیت کے ذریعہ سے، چوتھی قسم حدیث کو منسوخ کرنا حدیث کے ذریعہ سے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ آپ نے فرمایا ابتدائی اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قبر کی زیارت کرنے سے منع فرمایا تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فزوروها، اب تم اس کی زیارت کر سکتے ہو۔ لہذا قبروں کی زیارت کی مشروعیت ابتدائی اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے ذریعہ سے ہوئی تھی، پھر اس کی ممانعت کر دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر اس کی اجازت دے دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہی کے ذریعہ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فزوروها، تم اس کی زیارت کر سکتے ہو۔ تو یہ 4 چیزیں ہو گئیں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے کنت نہیتکم عن النبیذ فی الاوعیہ فاشربوا فیما شئتم ولا فاشربوا فیما شئتم ولا تشربوا مسکرا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں نبیذ کو برتن میں رکھ کر پینے سے منع فرمایا تھا۔ نبیذ جو تاڑکول کی شکل میں ہوتا ہے کہ کسی برتن میں اس کو ڈھک دیا جائے، ڈھک کر کے اس کو پیا جائے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں فَاشْرَبُوا فِي مَا شِئْتُمْ، اب تمہیں اجازت ہے چاہے برتن میں پیو، چاہے پیالے میں پیو، چاہے جیسے پیو، پی سکتے ہو، لیکن اس وقت تک اس نبیذ کا استعمال کر سکتے ہو جب تک اس میں نشہ نہ پیدا ہوا ہو۔ تو پہلا جو منع کیا گیا تھا نبیذ کو برتن میں رکھ کر پینے سے، وہ بھی حدیث کے ذریعہ سے منع کیا گیا تھا، پھر اس کی اجازت دی گئی تو حدیث کے ذریعہ سے ہی۔ اس کے بعد علامہ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں حکمت النسخ، نسخ کی حکمتیں کیا ہیں، کیوں کسی آیت کو یا کسی حدیث کو منسوخ کیا جاتا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ یہاں پہ حکمت کی بات ہو رہی ہے، علت کی بات نہیں ہو رہی، یعنی سبب کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ کیوں، کس وجہ سے، کس علت کی بنیاد پہ، کس سبب سے ایک آیت کو منسوخ کیا جاتا ہے، ایک آیت کو ناسخ، ایک حدیث کو منسوخ، ایک حدیث کو ناسخ۔ یہاں صرف حکمت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کیا ہے، کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں نسخ کے باب میں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں مراعات مصالح العباد بتشریع ما هو انفع لهم فی دینہم و دنیاہم، کہ بندوں کی مصلحت، بندوں کی منفعت کی رعایت کرنا، اس منفعت کی رعایت کرنا جو منفعت بندوں کے حق میں زیادہ نفع بخش ہے، ان کی دنیا میں بھی، ان کی آخرت میں بھی، یعنی دنیا اور آخرت کے لیے جو چیزیں بندوں کے حق میں زیادہ نفع بخش ہیں، اسی مصلحت کی رعایت کرتے ہوئے شریعت کسی ایک حکم کو منسوخ قرار دیتی ہے اور اس کے بدلے میں دوسرا حکم نازل کرتی ہے۔
دوسرا مقصد ہے التطور فی التشریع حتی یبلغ الکمال، کہ شریعت یا قوانین کے نفاذ میں تطور سے کام لینا، تدریج سے کام لینا، یہاں تک کہ شریعت کمال کو پہنچ جائے۔ تیسری جو حکمت ہے، اختبار المکلفین باستعدادہم لقبول التحول من حکم الی آخر ورضاہم بذلک، مکلفین کے لیے آزمائش، جو بندے ہیں، انسان ہیں، ان کی آزمائش ہوتی ہے نفس کے ذریعہ سے کہ کیا بندے ایک حکم سے منتقل ہو کر کے دوسرے حکم کی طرف جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں۔ یعنی یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ حکم نازل کیا تھا، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا، یہ حکم ختم کر دیا گیا، دوسرا حکم اس کے بدلے میں آیا ہے، تو کیا بندے پہلے والے حکم سے بھی رضامندی کا اظہار کرتے ہیں اور دوسرے والے حکم سے بھی رضامندی کا اظہار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں اختبار المکلفین بقیامہم بوظیفۃ الشکر اذا کان النسخ الی اخف ووظیفۃ الصبر اذا کان النسخ الی اثقل، کہ بندوں کی آزمائش دو اعتبار سے ہوتی ہے۔ پہلا اعتبار کہ بندے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ نہیں، کہ پہلے کوئی مشکل حکم لوگوں کے اوپر نافذ کیا گیا ہو، لاگو کیا گیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مشکل حکم کو منسوخ کر کے ایک آسان حکم لوگوں کے لیے لاگو کر دیا، تو جب آسانی پیدا ہو گئی تو لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ نہیں۔ اور دوسرا اعتبار لوگ صبر کرتے ہیں کہ نہیں، کہ پہلے کوئی آسان حکم تھا، اس کے بعد مشکل حکم آ گیا، آسان حکم کو ختم کر دیا گیا اور اس کی جگہ پہ اس سے مشکل حکم آ گیا جو لوگوں کے لیے زیادہ تکلیف اور زیادہ پریشانی کا باعث ہے، تو ایسے حکم پہ لوگ صبر کرتے ہیں یا صبر نہیں کرتے۔ آج کا درس یہیں پہ ختم ہوتا ہے، کل کے درس میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی اخبار کے تعلق سے، یعنی خبر کے تعلق سے، حدیث کے تعلق سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔